अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाइफ एंड वर्क ऑफ डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ेंगे। Dr. Montessori is recognized as the founder of Montessori method and one of the pioneers in the development of early childhood education. डॉक्टर मारिया मोंटेसरी को मॉन्टेसरी मेथड का खालक तस्वर किया जाता है। डॉक्टर मोंटेसरी थी जिन्होंने ये बच्चों की इब्तदाई तालीम के बारे में अपने नए ख्यालात इस दुनिया को दिए और इस ने एक नया निज़ाम तालीम जो है मुतारफ किया। She is also respected and reputed for promoting a substantial number of important educational reforms which now have become an integral component of 21st century's educational core. उन्होंने एक ऐसा निज़ाम इस दुनिया को दिया जो अभी शायद पिछली सदी में तो इतना कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन जो इंसानों ने तरक्की की तो उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि मारिया मोंटेसरी का जो एजुकेशन का निज़ाम था, जो मोंटेसरी मेथड था, वो हमारे मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी 21st सेंचुरी में, इस सदी में हमारी तालीम की बुनियाद जो है वो मोंटेसरी निज़ाम बन चुका हुआ है। मारिया मोंटेसरी जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1870 और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि इटली में रहती थी। She was the only child of her parents. Her father's name was Alexandro Montessori and he was a conservative military man. जो मारिया मोंटेसरी हैं वो अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी और उनके वालिद जो थे वो मिलिट्री ऑफिसर थे और यानी वो महदूद सोच के मालिक थे और वो चाहते थे कि सिर्फ मारिया मोंटेसरी जो है वो बेसिक तालीम हासिल करें। और जबकि उनकी जो अम्मी थी रेंडेल मोंटेसरी, वो एक लिबरल खातून थी। उनका जो सोचने का जाविया था वो ये था कि मारिया मोंटेसरी जो उनकी बेटी थी वो बेहतर से बेहतरीन तालीम हासिल करें। और जो उनके फादर थे, क्योंकि वो मिलिट्री मैन थे, तो उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी, जिसकी वजह से मारिया को काफ़ी चांस मिला कि वो बड़ी सिटीज़ में जाके अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें। Almost whole of Europe in those days was very conservative in its attitude toward the treatment of women. जैसा कि आपको पता है 1870 में मारिया मोंटेसरी पैदा हुई थी, तो ये वो दौर था यूरोप के अंदर जब ख़वातीन की तालीम के ऊपर मुकम्मल नाम भी सही तो इतनी उसको इनकरेज नहीं किया जाता था। और हाउएवर मारिया मोंटेसरी परसूड मेडिकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन। इवन आप ये समझ लें कि मारिया मोंटेसरी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जो उस वक्त के पोप थे उनका लेटर रिक्वायर्ड था, तब उनको मेडिकल स्कूल में दाखिला मिला था। डिस्पाइट मैनी ईयर्स ऑफ अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, टीचर्स एंड मेल फेलो स्टूडेंट्स, शी ग्रेजुएटेड विद हाईएस्ट ऑनर फ्रॉम द मेडिकल स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ रोम and she became the first woman physician in Italy in 1896. 1896 में ये इटली की पहली लेडी डॉक्टर बनी और इन्होंने इतनी मुश्किलात का सामना किया जिसका अभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। As a physician, Montessori specialized in pediatrics and the new field of psychiatry. मारिया मोंटेसरी ने मेडिकल के अंदर जो बच्चों की स्पेशलाइजेशन की और उस वक्त एक नया जो फील्ड था साइकियाट्री का उसके बारे में प्रैक्टिस शुरू की। और उनकी अप्रोच जो थे वो साइंटिफिक नेचर की अप्रोच थी और वो उस वक्त के जो लोगों की एक फिलोसॉफिकल अप्रोच थी, एक सिर्फ जो सोच रखने वाली या जज्बाती किस्म की अप्रोच थी, उससे हटकर वो साइंसी बुनियादों के ऊपर अपनी रिसर्च करती थी। शुरू में उन्होंने मेडिकल स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और फ्री क्लिनिक्स अटेंड किए, क्योंकि और उस वक्त ख़वातीन डॉक्टर्स थी नहीं तो और उनके लिए कोई जगह नहीं बनी थी, तो वो उन्होंने पढ़ाने का ही काम दे दिया। और इसके साथ साथ उनका एक्सपीरियंस बच्चों के साथ भी हुआ और उन्होंने ये चीज़ अखज़ की कि जो इंटेलिजेंस होती है, जो दानिश होती है, अक्लमंदी होती है, वो किसी एक ख़ास तबका फ़िक्र वाले लोगों के साथ एक माशरे के ख़ास तबके तक महदूद नहीं होती। ये पूरी दुनिया में और हर तरह के लोगों में और हर तरह के बच्चों में एक ख़ास मिक़दार में तकसीम हुई है।
In 1900, Dr. Maria Montessori was appointed director of the new orthophonic school attached to the University of Rome, formerly a municipal asylum for the deficient and insane, special children of the city. जब मारिया मॉन्टेसरी 1900 में उनको अपॉइंट किया गया एक ऑर्थोफिनिक स्कूल, यानी वहाँ पे रोम में एक स्कूल था, उसके साथ अटैचमेंट हुई उनकी, जो पहले एक अजाइलम था, यानी कि मेंटली डिसेबल बच्चे उनके जो है वो वहाँ पे रखा जाता था उनको. One day she inquired from a nurse about their awful condition, to which she replied that they fought for food and threw themselves on the floor to catch breadcrumbs. जब एक दिन वो काम कर रही थी तो उन्होंने नर्स से पूछा कि ये इन बच्चों की इतनी बुरी हालत क्यों है, तो नर्स ने उनको रिप्लाई किया कि ये सब जो हैं वो सिर्फ कुछ महज रोटी के टुकड़ों के ऊपर लड़ रहे हैं. तो मारिया मॉन्टेसरी को फिर ये ख्याल आया कि ये बच्चे जो हैं वो प्रिजन में, यानी जिस तरह से आप प्रिजनर्स को रखते हैं उस तरह ये रह रहे हैं, तो उनके लिए फिर उन्होंने सोचना शुरू किया. She and her colleagues started a wave of reform in the institution, और वहीं पे से उनकी एक नई सोच और एक नया जो है मिशन स्टार्ट हुआ. Montessori discovered that her young patients needed purposeful activities which could stimulate their senses and mind and add into their self-esteem and the sense of achievement. मारिया मॉन्टेसरी ने उनको उस वक्त एहसास हुआ कि ये जो छोटे बच्चे आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, वो इस वजह से कि उनके पास करने को कोई काम नहीं है, तो उन्होंने अपने बाकी फेलो कोलीग्स के साथ मिलकर कोई पर्पसफुल ऐसे बामकसद किस्म की एक्टिविटीज निकाली और उन बच्चों को उन कामों के ऊपर लगाया. और उन्होंने ऐसी नर्सेज को और केयर टेकर्स को जो बच्चों को के ऊपर सख्ती करते थे, उन्हें मारते थे, उनको बंद रखते थे, उनको वहां से फारग किया और अपने तजर्बात करने शुरू किए. फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सन 1900 से लेकर 1901 तक मारिया मॉन्टेसरी ने मुख्तलिफ यूरोप की लाइब्रेरियां खंगाली और ऐसे बच्चों के ऊपर उन्होंने रिसर्च शुरू की जिनके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम थी. और अपनी इस रिसर्च के दौरान उन्हें 2 फ्रेंच डॉक्टर्स की रिसर्च मिली, एक जॉन आइटार्ड और दूसरा उसी का शागिर्द थे सेगविन. इन दोनों की रिसर्च से वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई. Itard is well known even today for his work with the wild boy of Aveyron, a young boy who was found by some hunters wandering naked in the forest. ये एक एवेरॉन एक गांव था फ्रांस का, जिसके एक बच्चे की स्टडी थी, जो एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ जंगल में गया था और गुम गया था. तो वो बच्चा जंगल में ही पला बड़ा, मुख्तलिफ जानवरों के साथ रहा और 8-10 साल के बाद जब वो टीन एज में था तो वो कुछ टूरिस्ट को मिला, तो वो उन्होंने लाकर हुकूमत फ्रांस के वाले किया और उन्होंने हुकूमत ने उस वक्त के मशहूर जो साइकोलॉजिस्ट थे आइटार्ड उनको दिया. उन्होंने आइटार्ड ने उस बच्चे के ऊपर बहुत रिसर्च की और उसको अपनी जो रवायतें हैं, अपने तौर तरीके हैं, अपनी जबान है, वो सिखाने की कोशिश की. लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो बच्चा जो है एक सीखने की उम्र क्रॉस कर चुका हुआ है. तो इस चीज से उन्होंने आखिज किया, एक सेंसिटिव पीरियड्स का थ्योरी दी जो आगे जाके आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, कि हर चीज के सीखने की एक उम्र होती है और खास तौर पे ये जो 3 से 6 साल की उम्र होती है, इसमें बच्चे का जहन तमाम चीजें एक्सेप्ट करने के लिए एक स्पंज की तरह होता है, जो हर तरह का नॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है. अगर ये वाली स्टेज हम गुजार दें बच्चे को कुछ सिखाए बगैर, तो फिर बाद में उसके लिए चीजें सीखना मुश्किल हो जाता है. और ये रिसर्च आपने बाज़ औक़ात तो मूवीज भी देखी होंगी, जो टार्जन की या मुगली की हैं, वो इसी के ऊपर बनी हुई हैं. लेकिन थोड़ा सा जब हम फिल्म बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा फैंटेसाइज रोमांटिसाइज कर देते हैं. लेकिन एक्चुअली अभी तक जितने बच्चे भी हमें मिले हैं ऐसे जो जंगल में जिन्होंने टाइम या जानवरों के साथ या समाज से दूर टाइम गुजारा है, उनके अंदर इंसानी आदत खत्म हो जाती हैं. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप बच्चे को इब्तदाई जिंदगी में अच्छी चीजें नहीं सिखाएंगे तो वो बाद में उसके लिए सीखने का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है.
In simple terms, if appropriate experiences are not available at the specific times during development in early years, it may get hindered or does not take place at all. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ خاص چیزیں جو بچے کو تعلیم کی بنیاد اگر آپ اس کی مناسب عمر کے وقت میں جو 3 سے 6 سال کی عمر ہوتی ہے اس میں اگر آپ نہیں رکھیں گے تو وہ بچہ بعد میں یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتا. Montessori drew further confirmation of Idard's idea from the work of Edward Swiggin, who was a student of Idard and carried on his research. جیسا کہ ابھی سر ندیم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایڈورڈ سگن جو تھے وہ اسٹوڈنٹ تھے آئیڈارڈ کے اور ان کے ہی پھر ریسرچ کیری فارورڈ ماریا مونٹیسری نے کی. His work, however, was far more specific اور کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھے اور اپنے سر کے ورک کو وہ آگے لے کے چل چکے ہوئے تھے تو ان کی جو کام تھا وہ کافی آرگنائز تھا اور پھر ماریا مونٹیسری نے اس کو اور مزید پالش کیا اور آج جو ایجوکیشن سسٹم ہم پڑھتے ہیں وہ مونٹیسری نے اس وقت بنایا تھا اور پھر مونٹیسری نے وہ سسٹم جو ہے وہ اپنے ڈسیبل جو بچے تھے جہاں پہ وہ کام کر رہی تھی ان پہ اپلائی کرنا شروع کیا. Maria Montessori studied her mentally disabled patients with utmost zeal. She kept on trying Seguin's educational method and carefully noted that response to her attempts as well as their progress in becoming increasingly independent and verbal. اس نے محسوس کیا ماریا مونٹسری نے جب وہ اس نے آئیٹارڈ اور سیگمن کے جو ریسرچ تھی وہ اپنے بچوں کے اوپر اپلائی کرنی شروع کی کہ بچے اس کے اوپر کافی رسپانسو ہیں اور بچے آہستہ آہستہ اس کے وربلی اس کو ریسپونڈ کرنا شروع کر رہے ہیں اور ان کے اندر ایک انڈیپینڈنس آ رہی ہے. شی سرپرائز دی ہول ورلڈ وین مینی آف دیز مینٹلی ڈسیبلڈ چلڈرن after 2 years were able to pass the standardized exams given by the Italian public school. اور ماریا مونٹسری نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا جب یہی مینٹلی ڈسٹرب بچے جن کو نرسز اور کیئر ٹیکرز پہلے مار مار کے بند کر کے جنگلوں میں بند رکھتے تھے انہی بچوں نے ماریا مونٹسری کے 2 سال کی محنت کے بعد اٹلی کے جو پبلک اسکول کے ایگزامز پاس کرنا شروع کر دیے تو پوری دنیا کی نہ صرف اٹلی بلکہ یورپ پورے کی توجہ کا مرکز بن گئی ماریا مونٹسری. Gradually the children also learned to perform most of the everyday tasks involved in preparing the meals and maintaining the environment of the residential school. اور یہی بچے نہ صرف پڑھائی میں تیز ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنے ماحول کی خیال رکھنا شروع کر دیا اپنا کھانا خود بنانا شروع کر دیا. Just when her work was mentally challenged, children got recognized and fame, other questions began to haunt her mind. What kept normal children back in the exams? جب انہوں نے ان بچوں کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مینٹلی چیلنج بچے ہیں وہ اگر اتنا بہتر کر سکتے ہیں تو نارمل چلڈرن جو ہیں ان کو کیوں روکا جاتا ہے اور وہ کیوں نہیں اچھا پرفارم کر سکتے ایگزامینیشنز میں یا اور کسی کام میں. Montessori responded by suggesting that newborn human being normally enter the world with an intellectual potential that was barely being developed by schools in the early years of the 20th century. اور پھر انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک انٹلیکچوئل اسپنج کی طرح سے ہوتا ہے جو کہ ہر چیز کو سوک کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور یہی ارلی ایئرز جو ہیں وہ اسکول جو ہیں اس ٹائم کے تیار نہیں تھے تو آہستہ آہستہ ماریا مونٹسری نے ان کو 20th century کی اس میں لانا شروع کیا اور انہوں نے اپنے سجیشنز دینے شروع کیے. She challenged that if she could attain such results with children who were disabled, school should be able to get dramatically better results with normal children. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ڈسیبل بچے ہیں ان کو تو یہ چیزیں خود سے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کام کر سکیں اور اگر ہم یہی چیزیں جو ہیں جو اسٹڈیز جو انہوں نے آئیٹارڈ اور سیگمن کی اور پھر خود ڈیولپ کی تھیں وہ اگر ہم لوگ نارمل چلڈرن کو دیں اسکول ٹائم کے اندر تو وہ بہت اچھا پرفارم کر سکیں گے آگے. Montessori's work strengthened her humanistic ideals and people began to regard her as a reformer. She actively supported various social reform movements. She was a highly respected and frequently invited guest speaker throughout the Europe on behalf of the children's rights, the women's movement, peace, education and the importance of the League of Nations.
Dr. Mario Montessori became well known and highly regarded throughout Europe, which contributed to the publicity that surrounded her schools started just a little later. ماریو مونٹسری نے اس وقت پھر کافی مشہور ہو گئی تھیں پچھلی صدی کے آغاز میں، اور وہ پوری یورپ میں ایز اے گیسٹ اسپیکر کے طور پر بلانا شروع ہو گئی. ایز اے ریفارمر ان کو ریگارڈ کرنا شروع کیا جانے لگا، اور وہ ویمن رائٹ کی ایکٹیوسٹ بن گئی، پیس ایجوکیشن، اور پھر بعد میں لیگ آف نیشن جو آج کل یونائٹڈ نیشن جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ایمبیسڈر کے طور کے اوپر جانے لگی. جی کیسا ڈی بیمبینی، یہ مونٹسری ناؤ ڈیزائر ٹو امپلیمنٹ ہر میتھڈ آن نارمل چلڈرن. اب یعنی انہوں نے جب بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی تو پھر انہوں نے اپنا ایک اسکول کھولا جس کا نام انہوں نے کیسا ڈی بیمبینی رکھا، اور اس کا لٹرل میننگ ہے ہاؤس آف چلڈرن، جو کہ انوگریٹ ہوا تھا 1907 میں اینڈ واز لوکیٹڈ ان دا ورسٹ سلم ڈسٹرکٹ آف روم، یعنی کہ بہت سلم ایریا کے اندر تھا، یعنی جہاں پہ بہت غربت ہوتی ہے، وہاں پہ روم کے حصے میں انہوں نے کھولا تھا یہ. اینڈ اٹ واز این ایکسٹینڈیڈ ڈے اسکول، اور یعنی اس کے ٹائمنگز کافی زیادہ تھے، کیونکہ جو ماں باپ تھے وہاں پہ غریب ہوتے تھے اور ان کو دونوں کو کام کرنا پڑتا تھا، تو یہ بچے جو ہیں مارننگ سے لے کے ایوننگ تک وہاں پہ رہتے ہوتے تھے، اور ان بچوں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی ملا کرتا تھا، جس میں اور پھر ان کو نہلایا دھلایا صاف بھی کیا جاتا تھا، اور ان کو میڈیکل کیئر بھی دی جاتی تھی، کیونکہ ماریا مونٹسری کیونکہ خود ڈاکٹر تھیں تو وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں. اور جو ہے almost all of them came to children's house on the first day crying and reluctantly. Most of them were aggressive, impatient and cranky. اور جس وقت وہ بچے پہلے دن اسکول آئے تو وہ بہت زیادہ رو بھی رہے تھے اور ریلکٹنٹ تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جانے کے لیے، وہ اسکول نہیں رکنا چاہتے تھے، اور بہت زیادہ وہ انگزائٹی بھی ہو رہی تھی ان لوگوں کو. اور اس اسٹیج کے اوپر مونٹسری نے ان کو اپنے انڈر لیا اور ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. She began by teaching the older children how to help out with the everyday tasks that needed to be done. ماریو مونٹسری نے جو پہلا اپنا اسکول جس میں کام کرنا شروع کیا نارمل بچوں کے ساتھ، اس کا نام جیسے میم عائشہ نے بتایا کیسا ڈی بیمبینی تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے بڑے بچوں کو اپنے کام میں لانا شروع کیا، ان کے اوپر اعتماد کیا اور ان کو چھوٹے چھوٹے کام دینے شروع کیے. She introduced hands-on material of perceptual discrimination, puzzles and eye hand manipulative exercises that she had used with mentally disabled children. انہوں نے وہ مٹیریل جو تھا، یہ سارا مٹیریل آپ آگے پڑھیں گے جا کر، وہ ان بڑے بچوں کو دینا شروع کیا. The result surprised her. وہ بہت حیران کن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مٹیریل seemed to be working miraculously. بڑا اچھا وہ بچے اس مٹیریل کے ساتھ انگیج ہو گئے، اور دی ایملیس اسٹریٹ، اور وہ بچے اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ وہی بچے جو ہر وقت روتے رہتے تھے اور ادھر ادھر ایملیسلی بھاگتے پھرتے رہتے تھے، تو وہ ان کے اندر ایک ڈسپلن آنا شروع ہو گیا، ایک آرڈر، ایک سلیقہ، ایک کرینہ آنا شروع ہو گیا. Montessori introduced exercises of practical day-to-day living like cleaning, dressing. یہ ماری مونٹسری نے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ خود کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں تو پھر آگے آپ کے لیے چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور انہوں نے بچے جو 3 سے 4 سال کے بچے تھے ان کو یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز جو بالکل ڈیلی لائف کی ایکسرسائزز، جس طرح ہولڈنگ اے ٹرے، گلاس میں پانی بھر کے اس کو رکھنے کا طریقہ، اس کو اٹھانے کا طریقہ، یہ سکھانا شروع کیا. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بچوں کے نہ صرف وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوئے بلکہ ان میں سیلف رسپیکٹ بھی آنا شروع ہو گئی. وہ اپنا کام خود کر کے خوش ہوتے تھے، اور ان کو ایک کیا کہتے ہیں، ایک بہت دلی خوشی محسوس ہوتی تھی کام کر کے. اور جو اولڈر چلڈرن تھے وہ بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے اور اسکول کا بھی خیال رکھتے تھے، اور اپنے ٹیچرز کو بھی اسسٹ کرتے تھے، اور ساتھ میں کھانا بنانا اور اسکول کو صاف صفائی کا بھی وہ بچے خیال رکھتے ہوتے تھے. یہ کچھ تصویریں ہیں اس اسکول کی جو ماریو مونٹسری کا پہلا اسکول تھا، جو انہوں نے کب بنایا تھا؟ 1907 میں، اور اس کا کیا نام تھا؟ کاسا ڈی بیمبینی.
یہ اسی اسکول کی تصویر ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے اپنا کام کر رہے ہیں گارڈن میں اور بہت سارے وزٹرز آ کر ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ کچھ ڈیلی ورک کرا جا رہا ہے جس میں سیٹنگ آف ٹیبل ہے اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس میں پلانٹس لگائے جا رہے ہیں, واٹر دیا جا رہا ہے اور اس میں بچے اور بچیاں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. جی, اور آپ نے اپنے گھر میں بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 سال سے 6 سال کی عمر کے, یہ اس طرح کے کام کر کے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ کچن میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے کو تیار ہوں گے, یہ گھر کی کلیننگ کرنے میں آپ کو تیار ہوں گے, اگر لان ہے اس میں اس کی مینٹیننس میں یہ آپ کا ساتھ دیں گے. تو ان بچوں کو ان خوشیوں سے محروم نہ کیا کریں, ان کو اپنے ساتھ کام کرنے دیا کریں. یہ ڈاکٹر مریم منصری کی تصویر ہے جس میں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھا وقت گزار رہے ہیں. یہ ماریو مونٹیسری اور ان کے بیٹے ماریو مونٹیسری کی تصویر ہے جس میں وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بھی کتنی خوشی سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. The other area which fascinated the children was numbers. ابھی تک ہم نے بات کی تھی پریکٹیکل لائف ایکٹیویٹیز کی جس میں وہ کچن کا کام ہو گیا, کلیننگ ہو گیا, گارڈننگ ہو گیا, اپنے آپ کا خیال رکھنا, انوائرمنٹ کا خیال رکھنا. اب اس کے بعد ماریا مونٹسری نے مزید آگے اپنے میتھڈ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ بچے نمبرز کے اندر بہت انٹرسٹ لیتے ہیں اور نمبرز جو ہیں ہماری ایوری ڈے لائف کا حصہ ہوتے ہیں. انہوں نے پھر اس کو میتھمیٹکس کے مٹیریل کو ڈیولپ کرنا شروع کیا, ڈیجٹس سکھانا شروع کیے بچوں کے, اور پھر میتھمیٹیکل آپریشنز جو ہوتے ہیں ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, یہ ساری چیزیں انہوں نے ان بچوں کو سکھانا شروع کی. Montessori discovered that her children showed more interest in academic manipulative rather than toys. مونٹسری نے ایک اور چیز محسوس کی, ڈاکٹر ماریا مونٹسری نے, کہ بچے ان جو ایجوکیشنل مٹیریل تھا, جو مونٹسری مٹیریل تھا, اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے ایز کمپیئر ٹو دی ٹوائز. انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو بھی وزٹرز آتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ایک تصویر میں بھی, اس وقت نہ صرف اٹلی سے بلکہ پورے یورپ سے خواتین اور مرد حضرات وہ آ کے ماریا مونٹسری کے بچوں کو دیکھتے تھے اور ان بچوں کے لیے وہ کھلونے لاتے تھے, ٹوائز, سویٹس لاتے تھے. تو وہ بچے ان سے وہ ٹوائز اور سویٹس لے کر کچھ وقت کے لیے تو ان کے ساتھ کھیلتے تھے, لیکن پھر وہ اپنے ان میٹیریل میں زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے جو ماریا مونٹسری نے ان کے لیے بنایا ہوتا تھا. اس چیز سے ماریا مونٹسری نے اخذ کیا کہ یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سیکھنے کی ایک انسٹنکٹ رکھی ہوئی ہے, ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے, ایک قابلیت رکھی ہوئی ہے, اور ہم لوگ کھیلنے سے زیادہ سیکھنے کو پریفرنس دیتے ہیں. اور ماریا مونٹسری کا میتھڈ پہلے دن سے پرفیکٹ نہیں تھا. انہوں نے بہت زیادہ ٹرائل ایرر کیے. ٹرائل اینڈ ایرر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ایکسپیریمنٹ کرتی رہی, میٹیریل وہ بناتی رہی, ان کے کلر, ان کی شیپس, ان کی ڈائمینشنز وہ ساتھ ساتھ چینج کرتی رہی. اور جن میٹیریل کو بچے جن کے ساتھ زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے وہ ان کو زیادہ پروموٹ کرتی تھی, اور جن میٹیریل کے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا تھا ان کو وہ آہستہ آہستہ ڈسکارڈ کرنا شروع کیا, اور یہ چھوٹی چھوٹی چینجز لانا شروع کر دی, اور اس طریقے سے ان کا مٹیریل ایک کافی بہتر حالت میں آ گیا. اور اس میں ایک اور چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ ماریا مونٹسری نے آبزرو کیا کہ بچوں کو اس کام کرنے کے لیے کسی ڈائریکٹرز کی یا ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی اس میں ان کو اس چیز کا احساس اس طرح ہوا کہ ایک دن ٹیچر ان کی لیٹ آئیں تو بچوں نے ٹیچر کا انتظار نہیں کیا بلکہ وہ اپنے کلاس روم میں داخل ہو گئے اور انہوں نے الماری سے چیزیں نکال کر خود ہی ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو اس سے انہوں نے ماریا مونٹسری نے کیا کیا کہ الماریاں پھر وہاں سے ساری ہٹا دیں اور شیلف, اوپن شیلف رکھ دی ہے. اور ابھی بھی آپ نے مونٹسری اسکول جو دیکھے ہوں گے, مونٹسری کلاس رومز دیکھے ہوں گے, ان کے اندر ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ الماریاں نہیں ہونے چاہیے بلکہ شیلف ہونے چاہیے تاکہ بچے خود سے اپنے مٹیریل خود سلیکٹ کر سکیں اور خود سے ان کے اوپر کام کر سکیں. یہ ایک بہت چھوٹی سی چینج تھی لیکن یہ ایک بہت بڑی ایجوکیشنل تھیوری کی شکل میں سامنے آئی کہ بچوں کو اپنی مرضی کے مٹیریل کے ساتھ کام کرنے کا جب آپ موقع دیں گے تو اس میں وہ زیادہ خوشی محسوس کریں گے.
Maria Montessori's first Casa di Bambini became famous in the entire world in a very short span of time. Thousands of visitors went away amazed and enthusiastic. ऐसे जैसे सर नदीम ने आपको बताया कि बहुत सारे विजिटर्स आया करते थे और वो यानी उनको इतना फैसिनेशन होती थी इन सब बच्चों को काम करते हुए देख के, और उन्होंने ये स्कूल को बहुत सराहा, और ये फर्स्ट स्कूल जो था मारिया मोंटेसरी का, इसको बहुत ज्यादा पज़राई मिली. आफ्टर द सक्सेस ऑफ हर फर्स्ट